السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما تفسیر سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 35 سے 92 تک انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے موسیٰ، تم نے ہم سے جو کچھ بھی تم نے ہم سے مانگا ہم نے تم کو دیا، اور ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا تھا۔ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف تیز اشارہ کیا جو وحی کے ذریعے کیا جاتا ہے کہ تم اس بچے موسیٰ کو صندوق میں رکھ دو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، دریا اس کو ساحل پر پھینک دے گا جسے میرا اور اس موسیٰ کا دشمن اٹھا لے گا۔ پھر اے موسیٰ، میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی کہ جو کوئی بھی تمہیں دیکھے پیار کرنے لگے، اور یہ اس لیے کیا کہ میری نگرانی میں تمہاری پرورش ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ اللہ میرے بھائی کو میرا معاون بنا دے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری دعا کو قبول کیا، تمہاری دعا کے موافق سب باتیں تم کو مل جائیں گی۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پرورش پا رہے تھے تو فرعون کی بیوی آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک دن فرعون کی گود میں دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کو نوچ ڈالا، داڑھی کو پکڑا اور نوچا۔ اس سے فرعون کو اپنے خواب کی وہ تعبیر یاد آئی جو نجومیوں نے بتلائی تھی، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو فرعون کا دشمن ہوگا اور اس کے ہاتھ سے فرعون کی سلطنت کو زوال آئے گا۔ یہ تعبیر یاد کر کے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا قصد کیا، ارادہ کیا کہ اس نے میری داڑھی کیوں نوچی، تو اس کو مارنے پر تل گیا۔ آسیہ نے فرعون کو اس ارادے سے بڑی مشکل سے روکا اور کہا کہ اتنے چھوٹے بچے بالکل ناسمجھ ہوتے ہیں، تم کو میری بات کا یقین نہیں ہے تو ایک پلیٹ میں انگارہ رکھ دو اور دوسری پلیٹ میں جواہرات رکھو، دیکھتے ہیں کہ بچہ کس چیز کو اٹھاتا ہے۔ فرعون نے اسی طرح کیا، ایک پلیٹ میں جواہرات رکھے اور دوسری پلیٹ میں کوئلے رکھ دیے، جلا ہوا کوئلہ رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام قریب تھا کہ جواہرات کی پلیٹ میں ہاتھ ڈال دیتے، لیکن جبریل علیہ السلام نے اوپر سے آئے فوراً اور موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر انگاروں کی پلیٹ میں رکھ دیا، اور موسیٰ نے ایک انگارہ اٹھایا اور اس انگارے کو اپنے منہ میں رکھ دیا، جس سے ان کی زبان جو تھی وہ جل گئی اور اس میں توتلا پن آ گیا۔ اسی کا ذکر ان آیتوں میں ہے، سورۃ مریم کی آیت وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ اس سے جس طرح ہارون علیہ السلام کا نبی ہونا ثابت ہے، اسی طرح صحیح بخاری میں سعد بن وقاص سے روایت ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، میری نبوت کے زمانے میں تمہارا وہی مرتبہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت میں ہارون علیہ السلام کا تھا، فقط اتنا ہی فرق ہے کہ ہارون نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔
سورت مریم کی وہ آیت اور یہ حدیث واشرک فی امری کی گویا تفسیر ہے، جس سے ہارون علیہ السلام کا نبی ہونا اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں مالک بن سعصہ سے اور صحیح مسلم میں انس بن مالک سے جو معراج کی روایتیں ہیں، ان میں یہ ہے کہ معراج کی رات میں پہلے 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں، پھر موسیٰ کے مشورے کے مطابق خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی التجا کی تو 50 نمازوں کی 5 رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے امت محمدیہ کو جو فائدہ پہنچا، یہ روایتیں گویا اس کی تفسیر ہیں۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ ان آیتوں کا مطلب سمجھنے کے لیے یہ قصہ بتانا ضروری ہے کہ فرعون نے خواب میں ایک آگ دیکھی جو شام کے ملک سے پیدا ہو کر مصر میں بنی اسرائیل کا محلہ جو کہلاتا تھا، سوائے اس محلے کے مصر کے اور سب گھر جل گئے۔ فرعون نے اس وقت کے نجومیوں سے اپنے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے یہ تعبیر بتلائی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس کے سبب سے فرعونی سلطنت برباد ہو جائے گی۔ فرعون نے اس تعبیر سے بچنے کے لیے یہ تدبیر نکالی کہ بنی اسرائیل میں جس قدر لڑکے پیدا ہوں ان کو مار ڈالا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ سورۃ الاعراف میں اس کا بیان گزر چکا ہے کہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں، جن کا اصلی وطن ملک شام ہے۔ یوسف علیہ السلام کی مصر کی سکونت کے سبب سے یہ لوگ مصر میں آن کر آباد ہوئے۔ حاصل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی اصلی سکونت ملک شام کی تھی اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ اس واسطے وہ آگ فرعون کے خواب میں ملک شام سے پیدا ہوئی۔ لڑکوں کے قتل کے حکم سے جب بنی اسرائیل کے 1000 لڑکے قتل ہو گئے اور ان کے بڈھے اپنی موت سے مرے تو فرعون کے مصاحبوں نے، فرعون کے ساتھیوں نے فرعون سے کہا کہ اس طرح سے تمام بنی اسرائیل ختم ہو جائیں گے اور سلطنت کے محنت مزدوری کے کام جو ان کے ذمے ہیں ان میں حرج پڑ جائے گا، پھر وہ کام کون کرے گا؟ اس کے بعد سے فرعون نے یہ حکم دیا کہ 1 سال بنی اسرائیل کے لڑکے قتل کیے جایا کریں گے اور دوسرے سال جو ہے وہ چھوڑ دیے جایا کریں گے۔ اتفاق سے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس سال میں ہوئی جس میں بنی اسرائیل کے لڑکوں کے قتل کیے جانے کی باری تھی۔ اس واسطے موسیٰ علیہ السلام کی جان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو تدبیر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بتلائی اس کا ذکر ان آیتوں میں ہے۔ حاصل مطلب ان آیتوں کا یہ ہے کہ اوپر کے نبوت اور معجزوں کے احسانات کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے پہلی ان آیتوں میں فرمایا ہے کہ اے موسیٰ، اللہ کے احسانات کچھ اسی پر منحصر نہیں ہیں کہ اس نے تم کو نبی بنایا، معجزے دیے، بلکہ تم پر اس کے یہ احسانات بھی ہیں کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کے قتل کیے جانے کے سال میں جب تمہاری پیدائش ہوئی تو تمہاری جان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ دودھ پلانے کے بعد وہ تم کو ایک صندوق میں لٹا کر نیل دریا میں صندوق ڈال دے۔ ان کی ماں کے دل میں یہ خیال ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بچے کو ایک صندوق میں ڈال کر اور اس کو دریائے نیل میں ڈال دیں۔ پھر اللہ کی قدرت سے ایک دن وہ صندوق بہہ کر فرعون کے محل کے نیچے پہنچ گیا، جو فرعون اور اس کی بیوی آسیہ نے نکلوایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں تمہاری ایسی محبت ڈال دی کہ وہ دودھ پلا کر تمہارے پالنے کو تیار ہو گئے۔ اور اللہ کے حکم سے جب تم نے کسی کا بھی دودھ نہیں پیا، کسی بھی اناؤں کو بلایا گیا، جب تم نے کسی کا بھی دودھ نہیں پیا تو تمہاری بہن نے تمہاری ماں کا پتہ بتا دیا۔ آگے یہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم
وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر یا موسیٰ. اللہ اکبر. جب تمہاری بہن ساحل کے پاس چل رہی تھی اور تمہاری ماں نے تم کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا تھا، جب فرعون نے صندوق اٹھایا تو انہیں کہنے لگی، فرعون نے جب صندوق اٹھایا اور اس کو کھولا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ تھا. تو وہ بہن جو ساحل میں ساتھ ساتھ چل رہی تھی، جب فرعون نے صندوق اٹھا لیا تو کہنے لگی، کیا میں تمہیں ایسے شخص کا پتہ دوں جو اس بچے کی ٹھیک طرح پرورش کر سکے؟ پھر ہم نے تمہاری ماں کے پاس تم کو لوٹا دیا تاکہ وہ اپنی آنکھ ٹھنڈی کرے اور غمزدہ نہ رہے. نیز تم نے ایک اور غمزدہ نہ رہے. سبحان اللہ. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بہن تمہاری چل رہی تھی اور دودھ جب انا کو بلایا گیا اور کسی انا کا بھی دودھ تم نہیں لے رہے تھے اور روئے جا رہا تھا بچہ، موسیٰ علیہ السلام روئے جا رہے تھے اور ساری دائیوں کا دودھ لینے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ جو بہن چل رہی تھی وہ بہن ان کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میں تم کو ایک عورت کا پتہ بتاتی ہوں، شاید اس کا دودھ وہ لے لے. تو اپنی ماں کو لے کر آئی اور جیسے ہی ماں نے بچے کو دیکھا اور اپنی چھاتی سے لگایا تو فوراً ہی بچے نے موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ اسی بات کو یاد دلا رہے ہیں، اس تدبیر سے اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ تمہارے دیکھنے سے تمہاری ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور تمہاری جدائی کا غم تمہاری ماں کے دل سے جاتا رہے. صحیح بخاری میں ابو ہریرہ سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تقدیر الہی کے موافق جو بات پیش آنے والی ہے وہ ٹل نہیں سکتی. جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ کبھی بھی ٹل نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم غیب کے نتیجے کے طور پر جو کچھ لوح محفوظ میں لکھا جانا تھا وہ لکھا جا چکا اور لکھنے کے بعد وہ قلمیں جو ہیں وہ خشک ہو گئیں. مطلب یہ ہے کہ تحریر کے ختم ہو جانے پر قلم خشک کیا جاتا ہے، اس لیے لوح محفوظ کی تحریر اب ختم ہو گئی، کوئی نئی بات اب اس تحریر میں نہیں لکھی جا سکتی. اس حدیث کو آیتوں کے ساتھ ملانے سے یہ مطلب ہوا کہ انسانی تدبیر سے تقدیر نہیں ٹل سکتی. اپنی تدبیر کے موافق فرعون نے بنی اسرائیل کے ہزاروں لڑکے قتل کر ڈالے، مگر تقدیر الہی کے موافق اس نے جو خواب دیکھا تھا آخر اس کا ظہور ہو کر رہا. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری محبت فرعون اور اس کی بیوی آسیہ کے دل میں اس واسطے ڈال دی کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تمہاری پرورش اچھی طرح ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اپنا دشمن تو اس لیے فرمایا کہ وہ ملعون، خدا کی ہستی کا منکر تھا اور اپنے آپ کو خدا بھی کہتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا دشمن وہ یوں تھا کہ بنی اسرائیل کے ہزارہا لڑکے اس نے موسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں قتل کرا دیے تھے. آگے ارشاد فرماتے ہیں، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ. بچہ پنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے کئی طرح کی آزمائشیں آئیں. اول تو اس سال میں پیدا ہوئے جب بنی اسرائیل کے لڑکے فرعون لڑکوں کو قتل کر رہے تھے، بنی اسرائیل کے لڑکے فرعون قتل کر رہے تھے. پھر صندوق میں بند ہو کر دریا میں ڈالے گئے، پھر دودھ کسی انا کا نہ پیا، پھر فرعون کی داڑھی نوچ لینے سے قتل کے قابل قرار پائے اور اس نے کہا کہ اب اس کو قتل کر دیں گے. پھر آخر زبان جل گئی، پھر قبطی کے ان کے ہاتھ سے مارے جانے کے سبب سے فرعونی لوگ ان کے قتل پر آمادہ ہو گئے. پھر بھوکے پیاسے مدین کا سفر کرنا پڑا. اس قصے میں گویا نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے. اصل مقصد کیا ہے یہ سارے قصے بیان کرنے کا؟
کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاؤں کو تو اللہ کی طرف سے تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں، پھر ویسی ہی آخرت میں ان تکلیفوں کے بدلے راحتیں بھی ملتی ہیں، اور دنیا میں بھی وقت مقررہ پر انبیاؤں کو اللہ تعالیٰ غلبہ بھی عطا فرماتے رہتے ہیں، اور ان کے مخالف طرح طرح کے عذاب سے ہلاک، اور ان کے مخالف یعنی نبیوں کے مخالف جو خلاف کرتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے، جو نبیوں کو ستاتے ہیں، پھر ان کو اللہ تبارک و تعالی ہلاک بھی کرتا رہا ہے. ان آیتوں میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ سے فرعون کی قوم کا ایک شخص جو مارا گیا اس کا ذکر فرمایا، اور باقی کی آزمائش کی باتوں کو وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فرما کر مختصر طور پر ذکر کیا، جس سے مقصود وہی آزمائش کی باتیں ہیں جو میں نے بیان کی ہیں. فرعون کی قوم کو قبطی قوم کہتے ہیں. فرعون کی قوم کو قبطی قوم کہتے ہیں. ان کی قوم کا ایک آدمی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ سے مارا گیا. اس کے قصے کا یہ انشاءاللہ قصہ آپ آگے پڑھیں گی، لیکن مختصراً میں یہاں بیان کرتی ہوں. ایک اسرائیلی اور دوسرا قبطی شخص مصر کے بازار میں جھگڑ رہے تھے. اسرائیلی اور دوسرا قبطی یعنی فرعون کی قوم میں سے، یہ دونوں بازار میں جھگڑا کر رہے تھے. ادھر سے اتنے میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آ گئے. ان کو دیکھ کر اسرائیلی شخص نے فریاد کی کہ موسیٰ موسیٰ دیکھو مجھے یہ مار رہا ہے. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب پاس آئے تو قبطی شخص کی زیادتی معلوم ہوئی. اس پر ان کو غصہ آ گیا. انہوں نے غصے میں ایک گھونسا اس قبطی کے مار دیا، جس سے وہ فوراً کے فوراً ہی مر گیا. لیکن قبطی قوم کے کسی شخص نے یہ ماجرا، یہ چیز نہیں دیکھی کہ کس نے مارا اور کس طرح مرا. اس واسطے قوم کا کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کو قبطی کو کس نے مارا ہے. اس کے ایک دن بعد وہ قبطی تو فوت ہو گیا، مر گیا، لیکن اس کے ایک دن بعد پھر وہی اسرائیلی شخص دوسرے قبطی شخص سے جھگڑ رہا تھا. اتفاق سے اب بھی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں کھڑے ہوئے تھے. دیکھا کہ وہ اسرائیلی وہی اسرائیلی جو کل قبطی سے لڑ رہا تھا، آج پھر وہی اسرائیلی کسی قبطی سے لڑ رہا ہے. پھر اسرائیلی شخص نے قبطی کی زیادتی کی فریاد کی کہ اس نے میرے اوپر قبطی زیادتی کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس اسرائیلی شخص کو دھمکایا اور چیخے کہ تو روز جھگڑے کرتا رہتا ہے. اس دھمکی کے بعد آپ آگے بڑھے، اس قبطی شخص کے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا. اسرائیلی شخص سمجھا کہ مجھ کو غصے ہو رہے ہیں اور مجھے مارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے کہ کہیں کل جیسے قبطی کی طرح میں بھی نہ مر جاؤں، تو فوراً ہی وہ چھوڑ کر اور بھاگ گیا. قبطی کو بھی چھوڑ دیا اور یہ کہتا ہوا بھاگا کہ تم مجھ کو بھی مارنا چاہتے ہو جیسے کل تم نے اس قبطی کو مارا تھا. اب یہ بات جو تھی وہ قبطی نے جا کر، اور لوگوں نے بھی سن لی، اور قبطی نے جا کر سب میں مشہور کر دیا. اس سے بہت زیادہ شور ہو گیا اور لوگوں میں ہوا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک قبطی کو مار ڈالا ہے. جس کو کل مارا گیا تھا وہ موسیٰ نے مارا ہے. اور اس نے یہی کہا کہ جیسے تم نے کل قبطی کو مارا تھا، آج تم مجھ کو بھی مارنا چاہتے ہو. اس سے تمام مصر میں یہ بات پھیل گئی، اس قبطی کو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے مارا ہے. فرعون نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پکڑنے کو لوگ بھیجے. لوگ ابھی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں مصر سے نکل جانے کا ارادہ پیدا کر دیا. ان کو مدین کے راستے پر لگا دیا اللہ تعالیٰ نے. مدین مصر سے دور ہے. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب مدین پہنچ گئے تو بہت ہی تھکے ہوئے تھے. وہاں شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی سے ان کا نکاح ہو گیا. یہ قصہ انشاءاللہ پورا اور آگے آئے گا. صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مدین میں 10 برس رہے. اب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 40 برس کی ہو گئی اور نبوت کے ملنے کا زمانہ قریب آ گیا. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں
مصر کا ارادہ پیدا کیا، اور راستے میں جس طرح نبوت ملی اس کا ذکر ابھی آپ پیچھے پڑھ چکی ہیں، شروع میں اسی صورت کے شروع میں آپ پڑھ چکی ہیں۔ اوپر اکیلے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی ہدایت کے لیے جانے کا حکم دیا گیا۔ جب آپ کو نبوت مل گئی اور ان کو معجزے دیے گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی ہدایت کے لیے آپ کو حکم دیا کہ آپ ادھر جائیں۔ اس حکم کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی کر دے، تو موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ ہارون علیہ السلام بھی نبی ہو گئے۔ اس لیے ان آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کو فرعون کی ہدایت کے لیے جانے کا حکم ہوا۔ آگے ارشاد فرمایا، اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اے موسیٰ، تم اور تمہارے بھائی دونوں میرے معجزات لے کر جاؤ اور میرے ذکر میں کوئی کوتاہی نہ کرنا۔ ہاں، فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، دیکھو اسے نرمی سے بات کہنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا اللہ تعالیٰ سے وہ ڈر جائے، یخشا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اور جا کر موسیٰ کو توحید کی دعوت دو، لیکن بات غصے میں مت کرنا بلکہ نرمی سے کرنا۔ سختی سے بات کرنے سے آدمی کو غصہ آ جاتا ہے، جس کے سبب بات سمجھ میں نہیں آتی، اور اگر سمجھ میں بھی آتی ہے تو انسان سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس واسطے ان آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو یہ حکم کیا ہوا کہ وہ فرعون سے نرم لفظوں میں بات چیت کریں، لعلہ یتذکر او یخشی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم غیب سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ فرعون اور اس کی قوم کا جو انجام ہونے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے، لیکن دنیا کے کاموں کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب پر نہیں رکھا، اور نہ غیب کا حال سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو معلوم ہے۔ اس واسطے تم اس امید پر پوری کوشش کرو کہ شاید فرعون راہ راست پر آ جائے، تم کو اس کوشش کا اجر ضرور ملے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم کے حوالے سے ابو موسیٰ اشعری کی حدیث کئی جگہ بیان ہو چکی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو پہلے مہلت دیتا ہے، جب مہلت کے زمانے میں وہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہیں آتے تو کسی سخت عذاب میں ان کو پکڑ لیتا ہے۔ اس حدیث کو آیتوں کی تفسیر میں بڑا دخل ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عادت کے مطابق فرعون اور اس کی قوم کو بہت بڑی مہلت دی، اور اس مہلت کے زمانے میں دو نبی موسیٰ اور ہارون ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھیجے، اور ان نبیوں کو نرم لفظوں میں سمجھانے کی ہدایت بھی کی، اور ان نبیوں نے ہدایت کے مطابق عمل بھی کیا۔ لیکن مہلت کے زمانے میں جب فرعون کی سرکشی دن بدن بڑھتی گئی تو آخر میں فرعون اور اس کی قوم کو دریائے قلزم میں ڈبو کر ہلاک کر دیا گیا۔ پھر آگے فرمایا، قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى۔ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر ان دونوں نے کہا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ دونوں بھائی جاؤ اور جا کر نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لے اور اللہ سے ڈر جائے، تو انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، ہم اس بات سے ڈرتے ہیں
کہ وہ کہیں ہم پر زیادتی کرے یا مزید سرکشی اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو مت، قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ لہذا اس کے پاس جاؤ اور اسے کہنا کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں، لہذا بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور انہیں تکلیف نہیں دے، ہم تیرے ساتھ تیرے پروردگار کی نشانی لے کر آئے ہیں، اور جو شخص ہدایت کے لیے پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ فرعون بڑا ظالم بادشاہ مشہور تھا، اور حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے ایک فرعونی مارا گیا تھا، جیسا کہ پیچھے میں نے بتایا ہے آپ کو۔ قبطی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک مکہ لگانے سے فوت ہو گیا تھا، آپ کو اس کا بھی خوف تھا کہ فرعون جب دیکھے گا تو ضرور بدلہ لے گا۔ اس سبب سے، اس واسطے حضرت موسیٰ اور ہارون نے مل کر اللہ سے التجا کی کہ یا اللہ فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تسکین فرمائی کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس میں گویا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین ہے۔ اللہ نے تسکین دی، تسلی دی موسیٰ کو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ انی اسمع و ارا، اننی معکما اسمع و ارا، میں دیکھ بھی رہا ہوں اور تمہارے ساتھ ہوں۔ تو گویا اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تسکین کا سامان ہے کہ انبیاء کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ باوجود اختیارات بادشاہی کے فرعون حضرت موسیٰ پر کچھ زیادتی نہیں کر سکا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل مکہ تم پر کیا زیادتی کر سکتے ہیں؟ آپ کو بتائیں نا، اہل مکہ، مکے والے، قریش مکہ کتنا آپ پر ظلم ڈھاتے تھے اور کتنی تکلیفیں پہنچا دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اپنے پیغمبروں کے قصے بیان کر کر اور ان کی لوگوں کو اذیتیں دینا بیان کر کے اس میں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دینا چاہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل مکہ آپ پر کچھ بھی زیادتی نہیں کر سکتے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ مکے میں باوجود یہ کہ سب قوم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف تھی، مگر کسی سے بھی کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ آخر کیا ہوا؟ حق ہی کا بول بالا ہوا۔ مسند امام احمد، نسائی، ابو داود اور مستدرک حاکم میں اوس بن صامت کی بیوی خولہ اور حضرت عائشہ سے جو معتبر روایتیں ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ خولہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور چپکے سے یہ شکایت کی کہ اوس بن صامت نے زبردستی ان کو طلاق دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اس پر سورۃ مجادلہ کی چند آیتیں نازل فرمائیں۔ یہ حدیث اسمع و ارا کی گویا تفسیر ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ خولہ کے اپنے رسول کے پاس آنے کو اللہ تعالیٰ نے فوراً دیکھ لیا اور ان کی چپکے سے باتوں کو اسی وقت سن لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ قصہ انشاءاللہ آپ سورۃ مجادلہ میں پڑھیں گی۔ خولہ کے طلاق کے مسئلے کی زیادہ تفصیل سورۃ المجادلہ میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گی۔ بنی اسرائیل کا اصلی وطن ملک شام ہے۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے سے یہ لوگ مصر میں آن کر آباد ہوئے، اور یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد فرعون ان کو اپنا بہت ستاتا تھا، طرح طرح کی ذلت اور محنت کے کام ان سے لیتا تھا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے لے جائیں اور ان کے اصلی وطن ملک شام میں ان کو بسا دیں۔ اس حکم کی تعمیل میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے فرعون سے یہ کہا کہ بنی اسرائیل کو کیوں ستاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کو ہمارے ساتھ کر دو۔ ان آیتوں میں مختصر طور پر موسیٰ علیہ السلام کے عصا اور ید بیضا معجزہ کا ذکر قد جئناک بآیۃ من ربک کے لفظوں سے ہے، لیکن سورۃ شعراء میں آئے گا کہ اس پہلی ملاقات میں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو عصا اور ید بیضا کا معجزہ بھی دکھایا، جس سے پہلے تو فرعون ڈر گیا۔ وہ جو دو معجزے دیے گئے تھے وہ دکھائے تو فرعون ڈر گیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر اور ان کے معجزے کو جادو بتلایا۔ والسلام علی من اتبع الہدی
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کے رسول جو نیک راستہ بتلاتے ہیں، جو کوئی اس راستے پر چلے گا آخرت میں وہی امن و امان سے رہے گا، اور جو کوئی اللہ کے رسولوں کو جھٹلائے گا وہ اور ان کا کہنا نہیں مانے گا وہ آخرت میں سزا ضرور بھگتے گا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کا ظہور وقت پر ہوتا رہا۔ چنانچہ آگے آتا ہے کہ جب جادوگروں کے مقابلے کے وقت ان جادوگروں نے اپنی رسیوں اور لکڑیوں کے سانپ بنا کر میدان میں چھوڑے تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان سانپوں کو دیکھ کر کچھ ڈرنے لگے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے پیغمبر کو تسکین کی اور فرمایا ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے۔ تم اپنے ہاتھ کی لکڑی جھٹ سے زمین پر ڈال دو، تمہاری لکڑی کا سانپ جادوگروں کے ان سب سانپوں کو نگل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ کرشمہ دیکھ کر جادوگر ایمان لے آئیں گے۔ انشاءاللہ یہ بھی آگے پڑھیں گی آپ۔ صحیح بخاری و مسلم کے حوالے سے حضرت علی کی حدیث ہے کہ دنیا کے پیدا کرنے سے پہلے اپنے علم غیب کے نتیجے پر اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں یہ لکھ لیا ہے کہ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد کون شخص دوزخ میں جانے کے قابل کام کرے گا اور کون جنت میں داخل ہونے کے قابل کام کرے گا۔ اس حدیث سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایک ہی معجزہ کا اثر فرعون کے دل پر تو یہ ہوا کہ وہ عمر بھر معجزے کو جادو بتا کر دوزخ میں جانے کے قابل قرار پایا گیا، اور اسی معجزے کا اثر جادوگروں کے دلوں پر یہ ہوا کہ وہ ایماندار بن کر جنتی بن گئے۔ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 48، إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لا يضل ربي ولا ينسى۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا ہمارا پروردگار تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت خاص پر پیدا کیا ہے، صورت خاص عطا کی ہے، پھر اس کی رہنمائی بھی کی ہے۔ فرعون نے کہا تو پھر جو نسلیں گزر چکی ہیں وہ کس حال میں ہیں؟ موسیٰ نے جواب دیا ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک کتاب میں ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلاۃ والسلام نے فرعون کو جب یہ بتایا کہ جو کوئی اللہ کے رسولوں کو جھٹلائے گا وہ آخرت میں سزا بھگتے گا، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے وہ بات اپنی طرف سے نہیں کہی بلکہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ہم کو یہی حکم بھیجا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا کہ ہم نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہی بلکہ ہم اللہ کے رسولوں کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور جو کوئی بھی اللہ کے رسولوں کو جھٹلائے گا وہ اللہ کے حکم سے اس کے رسول جن باتوں کی نصیحت کرتے ہیں ان کے مان لینے کی طرف نہیں رخ کرے گا اور نہیں پہچانے گا، نہیں ایمان لائے گا تو وہ آخرت میں ضرور سزا بھگتے گا۔ سورۃ الشعراء میں آئے گا انشاءاللہ کہ فرعون خدا کی ہستی کا اس قدر سخت منکر تھا کہ خدا کی ہستی کے اقرار کو قابل قید جرم گنتا تھا۔ اسی واسطے اگرچہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلاۃ والسلام نے آیتوں میں فرعون سے یہ کہا تھا کہ ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم دونوں انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل، کہا تھا کہ ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، لیکن فرعون نے غرور کی وجہ سے نہیں مانا۔ غرور کی وجہ سے ان لفظوں کو
نہیں مانا، بلکہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے یہ کہا کہ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فمر ربکما یا موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی اس بات کا یہ جواب دیا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جس نے آدمی کو آدمی کی صورت میں اور جانور کو جانور کی صورت میں پیدا کیا، اور پھر ہر ایک کو زندگی کے بسر کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا۔ مثلا آدمی اور جانور کے بچے کو پیدا ہوتے ہی دودھ پینے کا طریقہ سکھایا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے اور اسی کی تعظیم سب پر واجب ہے، تو پچھلی بہت سی قومیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے اس واجب کو ادا نہیں کیا، پھر آخر ان کا کیا انجام ہوا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کے کارخانے میں بھول چوک نہیں ہے۔ ان سب پچھلی قوموں کا حال اللہ تعالیٰ کے پاس ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کے موافق ایک دن نیکی بدی کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انتظام کہ اس نے اتنی بڑی زمین بچھونے کی طرح پانی پر بچھائی، جس میں کہیں کھیتی ہے، کہیں باغات ہیں، کہیں ایک شہر سے دوسرے شہر کے جانے کے راستے ہیں، آسمان ہیں، تو ایسا ہی ہے کہ ہر سال وقت مقررہ پر اس میں سے پانی برستا ہے۔ یہ سب انتظام اس بات کے گواہ ہیں کہ ایک دن ضرور نیک و بد کا فیصلہ ہوگا، تاکہ یہ سب انتظام ٹھکانے لگ جائیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر کچھ نہیں ہوگا، وہ بڑے نادان ہیں، کیونکہ یہ نادان لوگ دنیا کا کوئی چھوٹا سا انتظام بھی کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ پہلے سے سوچ لیتے ہیں۔ مثلا فرعون نے دریائے نیل سے اپنے باغوں تک نہر بنائی تو یہ نتیجہ سوچ کر بنائی کہ نہر سے باغوں کے پودوں کو پانی اچھی طرح پہنچے گا۔ پھر فرعون یا اس کے ساتھی جو دنیا کے اتنے بڑے انتظام کو بے نتیجہ بتلاتے ہیں، ان سے بڑھ کر دنیا میں نادان کون ہو سکتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ راحت کے وقت انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ ہاں، تکلیف کے وقت تکلیف جب پڑتی ہے اور تکلیف کے وقت انسان کو اللہ بڑا یاد آتا ہے۔ جس طرح راحت کے زمانے تک فرعون خدا کی ہستی کا منکر رہا، جب قلزم میں ڈوبنے کی تکلیف سر پر آن پڑی تو اپنی خدائی کو غلط ٹھہرا کر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا قائل ہو گیا، جس کا ذکر سورۃ یونس میں گزر چکا ہے۔ صحیح بخاری مسلم کے حوالے سے عبادہ بن الصامت کی اور صحیح مسلم کے حوالے سے ابو ہریرہ کی یہ روایتیں بھی اسی صورت میں بیان ہو چکی ہیں کہ ایسے آخری وقت کی فرمانبرداری اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی، کیونکہ ایسے آخری وقت پر شرع کا کوئی حکم آدمی کے ذمے باقی نہیں رہتا۔ پھر ایسے وقت احکام شرع کی پابندی کا اقرار کیا کام آ سکتا ہے؟ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔